حضور کا چہرہ انور، اس کے بارے میں فرمانے لگے رخ دن ہے یا مہر سما۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دن کہا جائے یا آسمان کا سورج کہا جائے، لیکن آواز یہ آتی ہے نہ دن کہا جا سکتا ہے نہ آسمان کا سورج کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ دن کو اجالا بھی مصطفیٰ کے حسن سے ملا ہے اور سورج کو روشنی بھی مصطفیٰ کے نور سے حاصل ہوئی ہے۔ شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حضور کی سیاہ زلفوں کو دیکھا، کہا ان زلفوں کو رات کہی جائے یا خالص کستوری کہی جائے، لیکن پھر اندر سے آواز آئی یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کیونکہ رات کو تاریکی بھی مصطفیٰ کی زلفوں کی وجہ سے ملی ہے اور کستوری کو خوشبو بھی حضور کی ذات کی وجہ سے ملی ہے۔ ممکن میں یہ قدرت کہاں اور واجب میں عبدیت کہاں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کیا کہیں، دو ہی چیزیں ہیں، یا مخلوق ہے یا خالق ہے، دو ہی چیزیں ہیں نا، ایک اللہ ہے خالق ہے، باقی ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ اب حضور جان کائنات کو ہم کیا کہیں، مخلوق کہیں، عام انسان کہیں؟ تو ہم دیکھتے ہیں حضور تو ایسے انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، چاند کے دو ٹکڑے کر دیتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھائیں تو ڈوبا ہوا سورج الٹے پاؤں واپس آ جاتا ہے، پتھر کی طرف اشارہ کریں تو وہ پتھر پانی پہ تیرتے ہوئے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا ہے، انگلیاں تھوڑے سے پانی میں ڈال دیں تو پانچوں انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ تو کہا مخلوق ان کو کیسے کہیں، عام انسان جیسی مخلوق ہے ان کو کیسے کہیں؟ مخلوق کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جتنی طاقت اللہ نے مصطفیٰ پیارے کو عطا فرمائی ہے، لیکن واجب میں عبدیت کہا، ہم مصطفیٰ کو خدا بھی نہیں کہہ سکتے۔ مسئلہ یہ ہے خدا واجب ہے اور جو واجب ہوتا ہے اس میں عبدیت نہیں ہوتی، وہ معبود ہے وہ عبد نہیں ہے۔ حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اگلے شعر میں آپ فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، حق یہ ہے کہ عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ، برزخ ہیں وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ یا اعلیٰ حضرت سرکار کا کلام میں تھوڑا سمجھنا پڑتا ہے، پھر جا کے ذہن میں بات بیٹھتی ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ خدا کے بندے ہیں، نتیجہ یہ نکل رہا ہے حضور جان کائنات اللہ کے بندے ہیں لیکن ساری مخلوق کے سردار ہیں، برزخ ہیں وہ سر خدا، اللہ کا راز ہیں خاص راز ہیں، ٹھیک ہے، اور خالق اور مخلوق کے درمیان یہ پردہ ہیں، یعنی ایک ہاتھ خدا کی طرف اور دوسرا ہاتھ مخلوق کی طرف ہے، ادھر سے لے رہے ہیں اور ادھر مخلوق کو عطا فرما رہے ہیں، یعنی یہ درمیان ایک واسطہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بلبل ہے نا، بڑا پیارا خوبصورت پرندہ ہے، تو اس کو سب سے زیادہ محبت پھول کے ساتھ ہے، پھول اس کا محبوب ہے، اور جو قمری ہے ایک پرندہ ہے
اس کو صنوبر کا درخت بڑا اچھا لگتا ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ۔ بلبل نے سرکار کو دیکھا تو کہا یہ پھول ہے، سب سے زیادہ جو اس کو پسندیدہ چیز تھی اس نے اسی کا نام لینا ہے نا، اس کی پرواز وہیں تک ہے، کہا یہ تو پھول ہے۔ قمری کو سب سے زیادہ صنوبر کے درخت سے محبت ہے، اس نے کہا یہ تو صنوبر کا درخت ہے۔ حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ حیرت غصے میں آ گئی، کہا او بس کرو، کہاں پہ پھول اور کہاں پہ تم صنوبر کے درخت، یہ تو اللہ کے پیارے محبوب ہیں، تم ان کو کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ اکبر، جس کی جہاں تک پرواز ہے اس نے وہیں تک کہنا ہے نا۔ خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید کس کو کہتے ہیں؟ سورج کو کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور جو چاند ہے قمر وہ بھی اپنی نورانی شعائیں زمین پہ بکھیر رہا تھا، لیکن جب حضور جانے کائنات نے اپنا چہرہ انور بے نقاب کیا نا، پردہ ہٹایا، سورج بھی شرما گیا، چاند بھی شرما گیا۔ ان کے حسن کے آگے نہ سورج کی روشنی ہے اور نہ قمر کا نور ہے، کیونکہ چہرہ بددعا سب سے زیادہ نورانی ہے، سورج ہے یا چاند ہے، ان کو خیرات ملی ہے تو در مصطفیٰ سے ملی ہے۔ اللہ اکبر، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں یہ آپ کی عاجزی ہے، انکساری ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو ڈرتا ہوں، دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ چاہے میرے گناہوں کی سزا پتہ نہیں اب دنیا میں دیتا ہے یا قیامت والے دن دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ اپنے روضہ انور سے آواز دیتے ہیں احمد رضا پریشان نہیں ہونا، تو میرا غلام ہے، میرا نام لینے والا ہے اور میری ناموس پہ پہرا دینے والا ہے، تو میرا عاشق ہے، محب ہے، میرا دیوانہ ہے، تجھے نہ دنیا میں سزا ہوگی نہ آخرت کے دن سزا ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے، آمین۔